یا علی مدد کہتے ہیں نا، مولا علی سے مدد مانگتے ہیں، تو بعض لوگوں کو یہ جملہ ہضم نہیں ہوتا، تو حلق سے اترتا نہیں ہے۔ البتہ مجھ جیسے خطیبوں کا کام ہے کہ لوگوں کا ہاضمہ ٹھیک کریں۔ تو میں آج کی اس محفل کے اندر ایک بقول ہمارے دوست جناب انجینئر محمد علی صاحب کے ایک پھکی دیتا ہوں۔ بار بار ایک جملہ بولتے ہیں، اگرچہ میرے مزاج کا نہیں تھا یہ جملہ، میں نے کہہ دیا۔ تو وہ یہ جو ہم مولا کو پکار رہے ہوتے ہیں، یہ جو مولا سے ہم نام لے رہے ہیں، مولا سے مدد مانگ رہے ہیں، مولا سے مدد مانگنا غیر خدا سے مدد نہیں ہے بھائی۔ جو اصلی اعتراض ہے اس کی دم کاٹ دیجئے۔ اصلی اعتراض یہ کہ غیر خدا سے مدد مانگنا شرک، یا علی مدد کہنا غیر خدا سے مدد مانگنا ہی نہیں ہے جو شرک کی بحث شروع ہو جائے۔ علی غیر خدا نہیں ہے، جلوہ صفات الہیہ۔ غیر خدا سے مدد مانگنا تو تب ہوتا کہ جب ہم نمرود سے مدد مانگتے، فرعون سے مدد مانگتے، حامان سے مدد مانگتے، شداد سے مدد مانگتے، ناراض نہیں بیٹھے تو مروان سے مدد مانگتے، یزید سے مدد مانگتے۔ یہ مددیں ہیں جو غیر خدا کی مدد۔ مگر حضرت ابراہیم سے مدد، حضرت موسیٰ سے، حضرت عیسیٰ سے، سرکار دو جہاں سے، مولا علی سے مدد مانگنا یہ غیر، وہ اللہ کے سسٹم کے لوگ ہیں۔ یہ جن سے ہم مدد مانگ رہے ہیں یہ اللہ کے نظام کے لوگ ہیں۔ یہ جھگڑتے رہتے ہیں جی وہ جی بزرگوں کو اختیار نہیں۔ میں کہتا ہوں جی بزرگوں کو اختیار ہو بھی، کوئی بزرگ ماشاءاللہ اتنا پہنچا ہے کہ اسے اللہ نے اختیار ہی دے دیا فرشتوں کی طرح، پھر بھی بزرگوں کو پکارنا شرک ہوگا مدد کے لیے۔ ویسے آپ نے محبت میں پکارنا ہے، آپ ضرور پکاریں، مدد کے لیے نہیں، ویسے اپنی محبت کا اظہار کریں، لبیک یا رسول اللہ کہیں، لبیک یا حسین کہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ محبت کا اظہار کریں، المدد نہیں۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ تو بارش فرشتوں سے مانگی جائے گی یا اللہ سے؟ اللہ سے۔ اچھا اگر کوئی فرشتوں سے مانگ لے کہ یار خیر اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، سر وہ مشرک ہو جائے گا، اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ آپ پارہ نمبر 20 کھول لیں اگر کسی کو توفیق ہو۔ میں نے کئی بار سنا ہے، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ ایک شیعہ ذاکر بھی تھے۔ اب مجھے 2-3 دن پہلے، شیعہ عالم تھے بلکہ ذاکر نہیں تھے، 2-3 دن پہلے پتہ چلا ہے وہ فوت بھی ہو گئے، بہت علمی آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ تو وہ ان کے ساتھی بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، لیکن جو یا علی مدد کہتا ہے آپ اسے کیوں کہتے ہیں وہ شرک کر رہا ہے؟ میں نے کہا اس لیے قرآن میں لکھا ہے۔ تو میں نے یہ آیت سورہ النمل کی آیت نمبر 62 پارہ نمبر 20 کے آغاز میں ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف اس سے دور کرتا ہے، اور تمہیں اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد خلیفہ کرتا ہے اس زمین پر۔ االہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو؟ قلیلا ما تذکرون، بڑے کم لوگ ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ وہ مصیبت اور پریشانی میں تمہارا مشکل کشا ہے، تو گویا الہ ہے وہ۔ اور سب سے پہلے تو مولا علی ان کے گریبان پکڑیں گے جنہوں نے مولا علی کے بارے میں عقیدہ گھڑ لیا۔ مولا علی بھی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے، مولا علی کا ماننے والا بھی وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا۔ پھر بڑے بڑے دھوکے ہیں جی ان کے، وہ کہتے ہیں جی وہ جی غیر اللہ سے مدد کہتے ہیں حرام ہے۔ اور کون کہتا ہے غیر اللہ سے مدد حرام ہے؟ آپ یہودی سے بھی مدد لیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے ہیں آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، لیکن جو سامنے موجود نہیں اس سے تو نہیں آپ اسباب کے طور پہ مدد لے سکتے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مشکل کشا بنے؟ کہ حضرت عیسیٰ جیسے نبی کہہ رہے ہیں کون ہے جو اللہ کی خاطر میری مدد کرے؟ من انصاری اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کی خاطر؟ تو حواریوں نے کہا قالوا الحواریون نحن انصار اللہ، حضرت عیسیٰ کے مددگاروں نے کہا ہم آپ کی اللہ کی خاطر مدد کریں گے۔ یعنی میں اور آپ اگر مدد مانگے کسی سے تو شرک، بدعت، حرام، کفر، کیا کیا پتہ نہیں جانے جو آتا ہے بول دیتے ہیں۔ ادھر اللہ کا نبی مدد مانگ رہے ہیں غیر خدا سے۔ بھئی یہ تو ظاہری اسباب ہے، ظاہری اسباب میں آپ نے اڈاپٹ کرنے کا حکم ہے۔ ہاں جو دعا مانگی جائے گی بغیر اسباب کے، آپ جو غائب میں مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں
مثلا یہاں بیٹھے میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بغداد میں قبر کے اندر ہے، میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، وہی جملہ شرک میں لے جائے گا۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے بھی صحابہ، آپ کے جو ساتھی تھے، وہ آپ کے اسباب میں آپ کے مشکل کشا تھے، لیکن وہ والا مشکل کشا نہیں کہ جو آپ وہ سمجھ رہے ہیں، ورنہ اگر نبی کا مشکل کشا صحابہ اکرام تھے تو پھر تو ان کا مرتبہ اوپر ہو گیا۔ تو وہ صرف صحابہ مشکل کشا نہیں تھے، وہ یہودی جس نے نبی علیہ السلام کی زیرہ گروی رکھ کے آپ کو کچھ دیا تھا وہ بھی مشکل کشا ہے، اور سب سے بڑا مشکل کشا سورج ہے۔ سورج اگر ختم ہو جائے تو زمین پہ نہ نباتات اپنا اگ سکتی ہیں، نہ حیوانات ان نباتات کو کھائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں ہواؤں کا چلنا، موسموں کا بدلنا، یہ سب کچھ سورج کی وجہ سے ہے۔ تو کوئی کہتا ہے المدد یا سورج، کسی کے ذہن میں یہ وہم بھی آتا ہے کہ سورج مشکل کشا ہے، تو کہیں نا المدد یا سورج، کہیں گے نہیں جی سورج کا کیا کمال ہے، وہ تو اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، تو ہم اس کو کیوں پکارے، ہم اللہ کو کیوں نہ پکارے؟ تو بابوں کی بھی اگر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو بابوں کو نہ پکارو، ویسے ڈیوٹی کو نہیں لگی ہوئی، اگر لگی بھی ہو فار دا سیک آف آرگومنٹ، تمہاری جعلی جو دلائل ہیں اس پہ ایگری کرتے ہوئے، پھر بھی ان کو نہیں آپ پکارو گے، شرک ہو جائے گا اور ناقابل معافی جرم ہو جائے گا۔